العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. الأطهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الحسين عليه السلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وعلى فرمان ہے کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. دنیا میں کسی بھی فرقے کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی مسلک کا انسان ہو، اسے ان دو چیزوں کی زندگی میں ضرورت پڑے گی. ایک ہدایت کے چراغ کی ضرورت پڑے گی، ایک نجات کے لیے کسی سفینے کی ضرورت پڑے گی. حسین کے لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا حسین مسلمانوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، میرا حسین شیعوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے. نہیں، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. مطلق کہا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. مسلمان آئے، شیعہ آئے، غیر مسلم آئے، کسی بھی قوم کا انسان آئے، حسین کے ذریعے سے ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے، نجات بھی پا سکتا ہے. اگر اپنا پرایا دیکھا جاتا تو کبھی راہب کو ساتھ بیٹے حسین نہ دیتے. کون سا راہب چاہنے والا تھا؟ کون سا راہب شیعہ تھا؟ مسلمان تھا نہیں، ایک دوسرے مذہب کا تھا. عزیزو، یہ جو ہم امام حسین کی مجلس برپا کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اس مجلس کا اور اس عزاداری کا پیغام ہر قوم تک پہنچنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. عزیزو، یہ عزاداری ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں وراثت میں ملی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وراثت ہے. کیوں؟ ہمارے دادا بہت بڑے عزادار تھے، ہمارے والد اور بھی بڑے عزادار تھے. اب آئی ہماری باری تو ہم بھی عزادار ہیں. یہ عزاداری وراثت میں ہماری نسلوں میں چلتی آ رہی ہے. عزیزو، یہ غلط سوچ ہے. عزاداری وراثت نہیں ہے، عزاداری امانت ہے. عزاداری وراثت نہیں ہے، امانت ہے. کیوں امانت ہے؟ کہ باپ کی وراثت باپ کے مرنے کے بعد میں بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، بیٹوں کو تقسیم کرنی پڑتی ہے. تو جو تقسیم کر دے اسے وراثت کہتے ہیں، جو ایک جگہ جمع کر دے اسے عزاداری کہتے ہیں. وراثت کی دوسری کمی کیا ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے باپ کے بعد میں، جو پردادا میں تھی کتنی تھی، مگر باپ کے بعد ہوئی اور کم ہو گئی، ہم تک پہنچی اور کم ہو گئی. ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے کہیں گے کہ ہمارے پردادا کی زمین یہاں سے وہاں تک تھی، یہاں تک نظر جا رہی ہے. مگر آج ہے نہیں ہے. آپ کے یہاں بھی لوگ ہوں گے، ہماری اتنی زمینیں تھیں، ہمارے اتنے مکان تھے، ہماری اتنی وراثت تھی، بھائی کہاں چلی گئی؟ کم کیوں ہو گئی؟ کہ یہ وراثت تھی جو کم ہوتی چلی گئی. یہ عزاداری امانت تھی، بڑھتی چلی گئی. پہلے ہمارے یہاں اتنے ہزار عزادار تھے، اس سال اور بڑھ گئے، ہر سال بڑھتے چلے گئے. یہ وراثت نہیں ہے، یہ امانت ہے. اور دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز کے بعد فوراً مجلس، یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ مسجد میں کیوں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ سوال ہے مسجد میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیا نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی؟ گھر پہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟
آپ کہیں گے بالکل ہو سکتی ہے، تو مسجد میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اور زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہے بات، حقیقت یہی ہے کہ مسجد میں اس لیے انسان آتا ہے کہ جماعت میں شرکت کر سکے۔ لیکن وہ پروردگار بڑا کریم پروردگار تھا، اس نے نماز کو رکھا رحمتوں کے نازل کرنے کا ذریعہ، کہ جب بھی بندہ نماز پڑھے گا تو اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ اگر وہ چاہتا تو لکھ دیتا کہ نماز فقط اور فقط مسجد میں ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی، لکھ سکتا تھا یا نہیں؟ لکھ سکتا تھا، مگر لکھا نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ عزیزو اس لیے نہیں لکھا کیونکہ وہ چاہتا تھا میرے بندے نماز پڑھیں، وہ چاہتا تھا۔ اس نے نماز کو رحمتوں کی برکت کی جگہ بنا دی اور یہ کہا کہ مسجد میں نماز پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، مگر میرے بندوں ایسا نہ سمجھنا کہ میں گھر پر نماز کو قبول نہیں کروں گا۔ نہیں، تم گھر پر بھی اپنے مصلے کو بچھا دینا، جب گھر پر مصلے کو بچھایا جائے گا تو میں گھر پر بھی تمہاری رحمتوں کو نازل کر دوں گا۔ اسی لیے مسجد میں نماز ضرور پڑھے، مگر کوئی نہ کوئی نماز ایسی ضرور ہو کہ جو آپ اپنے گھر پر انجام دیں، چاہے نماز شب ہو، چاہے نماز مفعلہ ہو، چاہے مستحب نماز ہو، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو رحمتیں، جو برکتیں، جو فضیلتیں، جو ملائکہ نماز کے وقت مسجد میں آپ کے پاس آتے ہیں، وہ ملائکہ گھر پر بھی جب آپ نماز پڑھیں تو وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ ملائکہ آپ کے گھر میں بھی نازل ہوں۔ جب گھر میں یہ برکتیں آئیں گی، یہ ملائکہ آئیں گے، گھر سے مشکلات دور ہوں گی، گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی، گھر سے نحوستیں دور ہوں گی۔ نماز گھر پہ بھی ضرور پڑھیں۔ اور دوسری چیز، یہ جو آپ مجلس کرنے آ رہے ہیں امام باڑے میں، حضرت خانے میں، اس مجلس کا اپنا مقام اور اپنی منزلت ہے۔ حضرت خانے بنائے گئے ہیں مجلس کے لیے، مگر مجلس میں کون کون آتا ہے؟ مجلس میں ملائکہ آتے ہیں، انبیاء کی ارواح آتی ہیں، ائمہ کی روحیں آتی ہیں، اور سب سے بڑی ہستی جو مجلس میں آتی ہے، یقین ہے ہمیں، وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ صلی علی محمد۔ شہزادی مجلس میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ شہزادی مجلس میں آتی ہے، ائمہ مجلس میں آتے ہیں، اور جہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر نحوستیں نہیں ہوتی، وہاں پر مشکلات نہیں ہوتی، وہاں پر پریشانیاں نہیں ہوتی۔ جیسے ہی فاطمہ آتی ہے ساری نحوستیں نکل جاتی ہیں، ساری پریشانیاں نکل جاتی ہیں۔ تو عزیزو، جیسے خانے میں مجلس ہوتی ہے اور بیوی آتی ہے نا، اگر آپ کے گھر میں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو زیادہ کسی مولوی، کسی پیر سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا یہ کر لیجئے، کوئی کہے گا وہ کر لیجئے، کوئی کہے گا یہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ لگا دیجئے، نہیں، ایک ہی نسخہ کام آئے گا۔ وہ کیا؟ اگر گھر سے نحوستوں کو دور کرنا ہے اور برکتیں گھر میں لانی ہے تو حسین کی مجلس کرا لینا۔ مگر ان ایام اعظام میں ایک بار شہزادی کو اپنے گھر ضرور بلانا۔ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں لوگ، جو بڑے بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں انہیں آپ اپنے گھر نہیں بلا سکتے۔ آپ اپنے علاقے کے منتری کو، ڈی ایس پی کو، ایس ڈی ایم کو لاکھوں خرچ کر دیجیے، آپ کے گھر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ مگر تھوڑا تبرک کا اہتمام کیجیے، ایک چادر بچھائیے، ایک لوہا پڑھیے، مختصر سی مجلس کرائیے، 200 لوگ بہائیں گے، کتنے بڑے بڑے وی آئی پی لوگ آئیں گے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ حسین کی ماں ہوں گی، حسین کی بہن ہوں گی، حسین کی بیٹی ہوں گی، اور ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور دوسرا بڑا فائدہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے دوست ہیں مگر آپ کے ہم مسلک اور ہم مذہب نہیں ہیں، وہ یہاں تک مجلس میں نہیں آ سکتے۔ آپ جب گھر میں مجلس کرائیں تو ادب سے ان کو بھی دعوت دیں کہ ہمارے گھر میں بیوی کی مجلس، حسین کی مجلس ہے، آپ بھی آنا۔
کیونکہ ہر قوم کا افراد مجلس میں آ سکتا ہے. تو وہ لوگ جو یہاں مجلس میں نہیں آ پائیں گے شاید آپ کے گھر آ جائیں اور آپ کے گھر آنے کے بہانے سے امام حسین کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچ جائے. قسم خدا کی ایک پیغام ان کے کان تک اگر پہنچ گیا قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملے گا قیامت تک. تو یہ ایک پیغام تھا چھوٹا سا کہ مجلس بہت بڑی درس گاہ ہے. اور اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر مسلک اور ہر فرقے کے لوگوں کو مجلس میں بلایا جائے. کیوں؟ کیونکہ کیا پتا کس جگہ پر کوئی ہر تڑپ رہا ہو اپنے آپ کو حسین کے حوالے کرنے کے لیے اور آپ کی مجلس کے ذریعے سے حسین کو کوئی اور حور مل جائے کوئی اور حور مل جائے. حسین کا پیغام سنتے ہی امام حسین کا عاشق بن جائے. حور کی خطا تو بڑی خطا تھی کم خطا نہیں. کربلا میں جو گھیر کے لایا ہے نا وہ حر ہے. جس نے حسین کا راستہ روکا ہے نا وہ حر ہے. جس نے امام حسین علیہ السلام کے رہبار کو پکڑا ہے وہ حر ہے. اس کی مجال ہے اتنی کہ جو حسین کے گھوڑے کو پکڑ کے گئے حسین آگے نہیں جا سکتے. آپ یزید کا حکم ہے آپ آگے نہیں جا سکتے. مگر امام حسین نے کیا کہا؟ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ سننا تھا. جناب حر نے کہا اے حسین میں بھی آپ کی ماں کے بارے میں کچھ کہہ سکتا تھا مگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. میں بی بی کا نام اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. عزیز و امام حسین نے کوئی حر کی توہین نہیں کی تھی, حر کی بے عزتی نہیں کی تھی. بس اتنا کیا تھا حر کو حر کی ماں یاد آ جائے. جب حر کو حر کی ماں یاد آ جائے گی, اپنی ماں کی تربیت یاد آئے گی, اپنی ماں کی پرورش یاد آئے گی, پوری زندگی اپنی حر یاد کرے گا تو پتہ لگے گا اے حر تیری ماں نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو آج کس کے ساتھ میں موجود ہے. امام حسین نے کہا اے حر مجھے ایسا لگ رہا ہے تو بڑا پیاسا ہے. کہا حسین مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے. کہا ابا خیموں سے مشکیزوں کو لے آؤ, حر کے لشکر کو پانی پلاؤ. مولا ارے یہ آپ کے خیمے ہیں, آپ کے مشکیزیں ہیں, آپ کے بچوں کو بھی پیاس لگنی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا سات محرم کو خیموں سے آوازیں آئے گی آتش آتش آتش. میں کہوں آقا بچا لیجیے پانی اپنے بچوں کے لیے. کہا نہیں میں حسین ہوں, کسی کو پیاسا دیکھوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اے آقا حر تو جوان تھا, اس کو پیاسا دیکھا آپ سے برداشت نہیں ہوا. 10 محرم کو ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے ہاتھوں پر ہے مگر آپ نے حر کو پانی پلا دیا. آپ سوال کریں گے پانی کے بدلے ایک تیر اثر کے لگے گا. خدا کی کوئی مت کرے. عزیزو شرح شور بڑا پریشان تھا. میں کیا کروں آخر, حسین کی طرف جاؤں یا یزید کی طرف. حسین کی طرف جاتا ہوں تو جنت ہے, یزید کی طرف جاتا ہوں تو جہنم ہے. عزیزو وقت فجر حر نے فیصلہ کیا, اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھ کو باندھ دیا جائے, میری آنکھوں پر پٹی باندھی جائے. کیا چاہتے ہو؟ کیا میں حسین سے شرمندہ ہوں, حسین کی حکومت میں جانا چاہتا ہوں. مجرموں کی طرح حر نے اپنا حال بنایا, حسین کی خدمت میں آئے. اے آقا اپنے آپ کو قدموں پہ گرایا. کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کچھ دن پہلے حسین نے حر کی ماں کو یاد کیا تھا, حر کو حر کی ماں کی یاد دلائی تھی. آج پھر حسین کی خدمت میں حر آیا ہے, قدموں میں پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ جیسے حسین نے دیکھا, دوسری مرتبہ حر سے حر کی ماں کا تذکرہ حسین نے کیا. اے حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے. انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد ہے,
چہرے کا عالم تھا